عزیز طلباء السلام علیکم. آج ہم عبرت افسانے پہ نظر ڈالیں گے. عبرت افسانہ جو کہ آپ کی کتاب میں ہے، ہم اس کا جو پہلا پیراگراف ہے جو شروع ہوتا ہے پنڈت چندردر سے اور ختم ہوتا ہے غنیمت سمجھتے تھے یہاں پر، لیکن ہم یہ سارا پیراگراف نہیں لکھ سکتے ہیں، ہم آدھا ہی پیراگراف لیں گے آج. جو پنڈت چندردر کے بارے میں منشی پریم چند لکھتا تھا کہ وہ ایک اپر پرائمری مدرسے سکول کے ایک استاد تھے اور وہ اپنے پیشے سے خوش نہیں تھے. یہاں سے اگر کسی اور سیگے میں ہوتے، یعنی سیگا یہ عام محکمہ ہے جو میں نے آپ کے لیے جو الفاظ درج ہیں آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں، تو وہ اپنی آمدنی سے، اپنی کمائی سے بہت تنگ آ گئے تھے. یہاں ہر مہینے بھر وہ استاد ہے تو استاد کی تنخواہ ہر مہینے کے آخر پر ملتی ہے، تو اسے مہینے بھر اپنی تنخواہ کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اس کی تنخواہ صرف 15 روپے تھی اور 15 روپے پہ مہینے کا خرچہ چلانا بہت مشکل تھا. نہ اس کو کھانے کا سکھ تھا نہ پہننے کا آرام. اس کے پڑوس میں جو لوگ تھے وہاں پر 2 آدمی جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے، ایک ٹھاکر رتیبل سنگھ جو کہ ہیڈ کانسٹیبل تھے اور دوسرے منشی بیجناتھ جو سیاہ نویس یعنی یہ اکاؤنٹنٹ جو روپے پیسوں کا حساب کرتے ہیں وہ تھے. تو ان دونوں آدمیوں کی تعلیم بھی پنڈت جی سے کم تھی اور ان کی تنخواہ بھی پنڈت جی سے کم تھی، مگر پھر بھی وہ آرام کی زندگی کاٹتے تھے کیونکہ جو ہیڈ کانسٹیبل تھے وہ پولیس میں کام کرنے والے، تو وہاں پر اسے بھی اوپر کی آمدن ملتی تھی یعنی رشوت ملتا تھا. اور جو یہ منشی بیجناتھ جو تھے اکاؤنٹنٹ تھے وہ بھی عدالت میں کام کرتے تھے، تو اس کو بھی کچہری سے مراد عدالت ہے، تو اس کو بھی بہت سکھ ملتا تھا، اس کو بھی وہاں بہت سارے پیسے ملتے تھے. تو اس رشوت کے پیسے سے وہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے. ان کے یہاں شام کو وہ اپنے ساتھ مٹھائیاں، سبزیاں، بہت ساری چیزیں لاتے تھے جو پنڈت جی کے لیے ناممکن تھا. ان کے گھر میں کرسیاں تھیں، میز تھے، سب سامان تھے. مالے میں ان کا روب تھا. لوگ آتے جاتے جتنے بھی لوگ ان کو ملتے سب سلام کرتے. بنیے یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والے دکاندار ہیں وہ بھی اٹھ کر سلام کرتے، انہیں کم نرخ پر چیزیں دیتے، یعنی روپیوں کا مال پیسوں میں ان کو بیچتے تھے. اسی طرح لکڑی ایندھن مفت. شام سویرے ان کے یہاں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا، یعنی لوگ جمع رہتے تھے، کسی کو کوئی کام کسی کو کوئی کام، وہ کام نبھانے کے لیے ان کے پاس لوگوں کا مجمع رہتا تھا. اب ان کی جو ٹھاٹ باٹ تھے پنڈت جی، ان کی ٹھاٹ باٹ، ان کی یہاں یہ لوگوں کا مجمع، ان کے گھر میں ان کی دولت، اس سب سے کرتے تھے، یعنی اس کو اس کی یہ پاتا نہیں تھا. اور وہ اپنی تقدیر کو کوستے کہ مجھے یہ تنخواہ اور میری قسمت میں یہ کیا لکھا ہوا ہے. علم تو اس کے پاس بہت تھا، یعنی یہاں لفظ پاسنگ آیا ہے، پاسنگ ہو گیا نزدیک بیٹھنا، یعنی علم میں وہ اس کے نزدیک بھی نہیں تھے. انہیں اتنا علم بھی نہ تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی یا آفتاب زمین کے گرد. وہ بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، مگر تب بھی وہ پنڈت جی کو پر اپنا روب جماتے تھے، وہ عیش کرتے تھے. وہ لوگ کبھی کبھی عذرائے طرحوں پنڈت جی کے ساتھ ہمسائیگی کا حق ادا کرتے تھے. یعنی اب وہ اپنے ہاں سے پنڈت جی کو بہت ساری چیزیں بھجوا دیتے تھے. تو یہاں تک ہم آج پڑھیں گے، یہاں سے آگے کل. اب جو الفاظ میں نے یہاں لیے، کچہری ہو گیا عدالت، نرخ ہو گیا قیمت، سیاہ نویس ہو گیا حساب لکھنے والا، سیگا ہو گیا محکمہ، اوسر کی کھیتی، بنجر زمین کی کھیتی. اور مجھے امید ہے آپ ان الفاظ پہ خود جملے بنائیں گے تاکہ آپ کو، اور اس میں اور الفاظ ڈھونڈ کر اس اقتباس کو آپ پڑھیں گے اور الفاظ ڈھونڈ کر ان کے جملے بنائیں گے. باقی وسلام.